ایک مختصر وقفے کے بعد میں اور امیر عباس دوبارہ حاضر ہیں. اب میں امیر سے یہ تو نہیں پوچھوں گا اگر وہ خود نہ بتانا چاہیں کہ وہ کہاں گئے ہوئے تھے، لیکن میں چین گیا ہوا تھا 10 دن کے بعد، ہم دونوں واپس آ گئے ہیں. آپ اگر بتانا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جی آگے میں چلیں. بھی مڈل ایسٹ کے مختلف علاقوں میں. اچھا، مشرق وسطیٰ. مشرق وسطیٰ. اچھا، تو آپ مغرب گئے ہوئے تھے، میں مشرق گیا ہوا تھا. امیر، جو معاملات ہیں جب سے جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بیانیے کے جو مراکز ہیں وہ تشکیل پا گئے ہیں، ایک مرکز نہیں ہے. لیکن جو گروہ بندی ہے وہ نظر آتی ہے، بیان بازی بھی شروع ہو گئی ہے. کبھی جی گنڈاپور صاحب بیان دیتے ہیں، کبھی وہ نئی جو خاتون ہیں مشال یوسف زئی، ان کے بیانات ہیں. اور وہ پھر جو ویڈیو جو آڈیو جو لیکس آئیں رؤوف حسن کے گرفتاری کے بعد، اس سے بھی تھوڑا سا پتہ چلتا تھا کہ جی نند اور بھاوج کیا کہتے ہیں جی نند اور بھاوج، ہاں، ان کے معاملات بھی تھے. اور علیمہ خان. ہاں، لیکن جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں بھائی اور بہن کے درمیان بھی ایک رسا کشی جو ہے وہ ہے موجود. بظاہر تو بہن کہتی ہیں کہ جی وہ جلدی کریں، ان کو نکالیں، اور وہ عمران نہیں کہیں گے کہ آپ نکلیں. لیکن جس طریقے سے 22 اگست کا جلسہ منسوخ ہوا اور اس پہ علیمہ خان پھٹ پڑیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے کینسل، اور یہ لوگ کیوں گئے تھے صبح 7 بجے سواتی وغیرہ. جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود بھی اس معاملے میں جو بشرا اور علیمہ خان کے درمیان جو کافی عرصے سے رپورٹ ہوئی ہے ایک نفاق، اس میں وہ بشرا کے ساتھ ہیں. اب بظاہر اگر لوگ کہیں گے کہ یار بہن اور بھائی جو ہے وہ اتنی پریشان رہتی ہیں بھائی کے لیے، ان کے درمیان اختلاف کیسے ہو سکتا ہے، تو جو انسانی تاریخ ہے وہ تو یہی بتاتی ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے. پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ماضی قریب میں محترمہ اور مرتضیٰ کے درمیان جو ہے وہ بالکل شدید اختلاف. ایون ایک زمانے میں والدہ اور بیٹی میں بھی اختلاف ہو گیا. بالکل، نصرت بیگم صاحبہ اور بے نظیر میں ہوا تھا، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ اماں جی آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، اور پھر محترمہ نے ٹیک اوور کر لیا. لیکن اس میں جو مزیدار جو پہلو ہے وہ یہ ہے، جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ خاصے نرگسیت پسند ہیں، اور یہ کوئی راز نہیں ہے. اور جو لوگ جو وہ سلیکٹ کرتے ہیں اس میں جو لوگ زیادہ طاقتور ہوں یا زیادہ ذہین ہوں ان کو کوئی اہم ذمہ داری نہیں دیتے. بزدار ہے دوسرے وہ ساری. تو علیمہ سے لگتا ہے کہ وہ زیادہ مطمئن نہیں ہے کہ اگر بشرا اگر پارٹی اور سیاست کے حوالے سے اگر عمران کی غیر موجودگی میں کوئی کردار ادا کرتی ہیں تو وہ کم خطرناک ہوں گی. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن میری معلومات یہ ہے کہ بھائی اور بہن کے درمیان، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو گنڈاپور صاحب ہیں ایک دفعہ ان کے حوالے سے بھی رپورٹ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو عمران خان سے ڈائریکشن لیتا ہوں، علیمہ خان کے جو احکامات ہیں میں ان کو ماننے سے انکار کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ رپورٹ بھی جی بالکل ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کھچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے اس حوالے سے. کھچڑی ہے کسی حد تک، میں آپ کی اس خبر سے تائید کرتا ہوں. لیکن دیکھیں، عمران خان کی رہائی کے لیے کسی اور شخص سے زیادہ اگر کسی کو کسی میں تڑپ ہو سکتی ہے تو وہ بہن میں ہو سکتی ہے. بھلے بہن بھائی میں سیاسی اختلاف ہو یا کوئی اور اختلاف ہو، لیکن اگر بھائی جیل میں ہو اور کسی اور کو یہ خواہش ہو کہ بھائی کو باہر نکالا جائے تو وہ بہن ہی ہو سکتی ہے. جہاں تک بشرا بی بی کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی بہرحال ان کا باقی جو ان کے اوپر وہ جادو ٹونے وہ نے جو کچھ بھی ان کے بارے میں باتیں کی جاتی رہی ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ 2.25 سال 2.5 سال سے مسلسل کھڑی ہیں، ورنہ جہاں اور بہت سارے لوگ انہوں نے راستہ بدل لیا عمران خان سے، بڑے قریبی لوگوں نے راستہ بدلا. جہانگیر ترین آپ دیکھ لیں نا، ایسے یکجان 2 قالب تھے، عمران خان اور جہانگیر ترین علیحدہ ہو گئے. علیم خان کے ساتھ عمران خان کا بڑا اچھا تعلق تھا، علیحدہ ہو گیا. بے شمار پرویز خٹک اور عمران خان. بشرا بی بی نے بھی شوہر کے ساتھ وفا نبھائی ہے. اب جو اندرونی اختلافات ہیں میں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے، جو بظاہراً انہوں نے کوئی پبلکلی یا آف دی ریکارڈ ابھی تک کوئی ایک سٹیٹمنٹ بشرا بی بی سے متعلق ایسی سامنے نہیں لائی جا سکی جو عمران خان کے خلاف ہو. ہاں، بشرا بی بی اور علیمہ خان سے متعلق سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں. یہ وہی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نند بھاوج کا آپس میں اختلاف ہے، اور یہ علیمہ خان صاحبہ نے بشرا بی بی کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا پہلے دن سے، شروع دن سے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے اور باقی بہنوں نے ریحام خان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا درست، جب وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ تھی. ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا کہ عمران خان کی بیوی کیسی ہونی چاہیے اور ہم اپنے بھائی کی شادی کہاں کس سے کیوں کریں. ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا بہنوں کا، کیونکہ بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی ہے نا، تو ان کے لیے تو بڑا پیارا ہے. ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ نہ بشرا بی بی میں نہ علیمہ خان میں پولیٹیکل کرسما ہے، دونوں میں نہیں ہے. اور بشرا بی بی میں تو بالکل نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ بشرا بی بی پی ٹی آئی کو لیڈ کر سکتی ہیں، ہاں لوگ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں ان سے اس بنیاد پر ان کے ورکر سپورٹر کی عمران خان کی اہلیہ ہیں، اور عمران خان مشکل میں ہے تو ان کی جگہ ان کی اہلیہ لیڈ کر رہی ہے. لیکن بشرا بی بی میں کرزما نہیں ہے، ان کے اندر پولیٹیکل سبسٹنس نہیں ہے. اور علیمہ خان بھی اب پبلکلی پریس کانفرنسز میں یا اڈیالہ جیل میں جاتی ہیں، باہر آتی ہیں، بھائی کو لیڈ کرتی ہیں، لیکن ان میں بھی پولیٹیکل کرزما نہیں ہے. لیڈ سولنگی صاحب صرف اور صرف پی ٹی آئی میں عمران خان ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ آپ کی بات بڑی حد تک درست ہے، لیکن علیمہ اور بشرا میں جو فرق ہے وہ آپ نے خود بھی بتا دیا کہ وہ زیادہ گھریلو خاتون رہی ہیں. علیمہ کا پھر بھی ایک ایکسپوجر ہے کارپوریٹ سیکٹر کا دوسرے حوالوں سے، نول جیسے ادارے کو جی تو وہ یہ فرق ضرور ہے. میرے خیال میں ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں جی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 روز پہلے خان صاحب نے یہ بات کی رپورٹرز کے ساتھ کہ جنرل فیض اور وہ انہوں نے افغان طالبان سے جو مذاکرات کیے تھے 15 اگست 2021 کو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا، تو افغان طالبان راضی ہو گئے تھے. جو لفظ چھپا وہ یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کو ایلیمنیٹ کرنے یا ختم کرنے کے لیے وہ راضی ہو گئے تھے. ہماری مذاکرات کافی آگے جا رہے تھے، لیکن بعد میں کیونکہ نواز شریف کے کہنے پہ فیض حمید کو ہٹا دیا گیا، اس لیے جو ہے وہ یہ ناکامی ہوئی. یہ میرے خیال میں آپ کی نظر سے بھی یہ خبر گزری ہوگی. جیسے یہ خبر چھپی تو میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جن کی ایکسس تھی نیگوشیٹرز کے ساتھ، جو اس ڈیلیگیشن میں تھے، جنہوں نے وہ نوٹس پریپیئر کیے تھے افغانستان جا کے، جی جنہوں نے نوٹس پریپیئر کیے تھے، جن کے پاس ٹی ٹی پی کی جو ڈیمانڈ تھی، لسٹ تھی، افغان طالبان کی تھی، اور پاکستانی جو نیگوشیٹرز تھے ان کے پاس کیا ٹاکنگ پوائنٹس تھے. تو مجھے یہی پتہ چلا کہ اس سے زیادہ غلط بیانی اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی. جو اوریجنل ڈیمانڈس تھیں ٹی ٹی پی کی وہ یہ تھیں کہ جی ہمیں واپس لایا جائے اپنے خاندانوں کے ساتھ، اور کیونکہ ہمارا نقصان ہوا ہے تو ہمیں فائنینشیل کمپنسیشن دی جائے، اور جو کم خطرناک لوگ ہیں انٹرنمنٹ کیمپس میں ان کو آپ ریلیز کریں. وہ تو فوری طور پر اس پہ لیے رضامندی بھی ہو گئی. خان صاحب نے خود ٹی آر ٹی پہ سب سے پہلے اناؤنس کیا کہ جی ہاں ہم ان کو واپس لا رہے ہیں اور ہم ان کو عام معافی بھی دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو چیز سامنے نہیں آئی وہ ڈیمانڈ وہ تھی جو کہ ٹی ٹی پی کی بھی نہیں تھی، وہ افغان طالبان کی ڈیمانڈ تھی، اور افغان طالبان اور القاعدہ کی مشترکہ ڈیمانڈ تھی. وہ یہ تھی کہ جو فاٹا کا جو انضمام ہوا ہے اس کو آپ ریورس کریں، جو 25ویں آئینی ترمیم تھی. اور
آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی ڈلوا دی گئی تھی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن وہ بھی ایک اعتماد سازی کی ایک بات تھی۔ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی تو پھر بھی یہ یہاں کے دہشت گرد تھے نا، افغان طالبان تو بالکل بھی غیر ملکی ہیں، وہ اور القاعدہ وہ یہ کیوں چاہتے تھے کہ فاٹا کا انضمام پیچھے جائے؟ تو میری جو معلومات ہے، جو میں نے لوگوں سے بات کی سیکورٹی ایکسپرٹ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو یہ ابھی بھی یہ ڈر لگ رہا ہے کہ مستقبل میں اگر کوئی پوسٹ 9/11 والی سچویشن دوبارہ آ جائے اور تالے آزمائے اور کوئی غیر ملکی طاقتیں، کوئی کنسورشم ان کو دوبارہ اقتدار سے محروم کر دے، جیسا کہ 9/11 کے بعد ہوا تھا، تو ان کے پاس کوئی ایسا علاقہ بفر زون ہونا چاہیے جو روایتی طور پر فاٹا کا علاقہ تھا، ان گورنڈ ہے، آنا جانا وہ ہو، اور جہاں ان کے ہائیڈ آؤٹس بن سکیں، ایگزیکٹلی جو سینچریز بنے جیسے پہلے تھی۔ القاعدہ جو ہے ان کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ یہ ان سے پاکستانیوں سے منوائیں، کیونکہ ان کی جگہ بھی سکڑتی جا رہی ہے، ان کو بھی افریقہ کے اندر، صومالیہ اور دوسری جگہوں پر کہیں ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے تھے۔ اور ہمارے جو نیگوشیٹرز تھے جن کی قیادت فیض صاحب کر رہے تھے، انہوں نے اس بات کو مانا اور عمران نے بھی مانا، تبھی یہ بات ممکن ہوئی۔ اب اس وقت جو ہے جنرل باجوہ جو ہے وہ کافی کمزور پوزیشن میں تھے، ان کی وہ دوسری ایکسٹینشن ختم ہونے والی تھی، تو انہوں نے بھی اس معاملے کو سختی سے روکا نہیں، اور یہ بات چلی جو خان صاحب نے فرمایا اس کے بالکل الٹ ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ دیکھیں، جو ایکویژن آپ نے ڈرا کیا نا، اس میں جو سیکیورٹی افیئرس کو اور اس خطے کی تاریخ کو سمجھتے ہیں وہ اس سے قطعاً اختلاف نہیں کر سکتے کہ طالبان کو ایک بفر زون چاہیے۔ اگر وہاں سے ہمیں سپریس کیا جاتا ہے، پش کیا جاتا ہے، تو ہمیں دوبارہ ایسی کوئی سینکچری مل جائے جہاں ہم بیٹھ کے اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں اور پھر کم بیک کر سکیں۔ لیکن یہ جو عمران خان صاحب نے کہا نا کہ یہ فیض حمید ڈیولپمنٹ کر چکے تھے، دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے، روز روشن کی طرح ہے، کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی افیئرس ہیں اور پاکستان کی فارن پالیسی، یہ پاکستان کی سویلین گورنمنٹ کے پاس کبھی نہیں رہی۔ اس کی مثال خود نواز شریف زندہ موجود ہیں۔ کوئی آج ان سے پوچھے کہ نواز شریف نے انڈیا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی بنانا چاہیے، کیا کیا نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے؟ یہ ڈان لیکس کیسے آ گئی؟ نواز شریف کا یہی جرم تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہاں سے بیٹھ کے ہمیں نہیں بنانے چاہیے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کریٹ نہیں کرنے چاہیے جو یہاں سے بیٹھ کے وہاں کام کریں۔ جب امریکہ کا پریشر آ رہا تھا حافظ سعید کے اوپر بھی کہ ان کو بین کریں، اور پھر ہم نے ان کو ایک سزا وزا دلوا کے اور عارضی طور پہ اندر بھی کر دیا۔ جماعت الدعویٰ، تو اگر کوئی یہ کہے کہ ٹی ٹی پی کو واپس لانے کا فیصلہ عمران خان کا فیصلہ ہے، تو میں نہیں مانتا۔ فیصلہ فیض حمید کا اور قمر جاوید باجوہ کا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں فیض حمید بھی یہ فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ یہ فیض حمید بھی بطور ڈی جی ISI ایک طرفہ طور پہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس فیصلے میں آرمی چیف کی، اس زمانے کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کی، اس زمانے کے CGS کی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ جس کے اتنے ریپرکشنز، جیسے آپ خود بتا رہے ہیں، اتنے فار فلنگ ریپرکشنز ہونے جا رہے تھے، وہ فیصلہ ایک ڈی جی آئے ود دی سنگل اسٹروک آف پین کر رہا ہے، پاکستان کی سارا جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس کو چینج کرنے جا رہا ہے۔ قمر جاوید باجوہ بھی اس میں آن بورڈ ہوگا یقینی طور پہ، ڈی جی MO بھی اس زمانے کے، اور CGS بھی آن بورڈ ہوں گے، اور پرائم منسٹر عمران خان تو ویسے ہی ان کے ساتھ ان کے تعلقات 1 پیج پہ تھے، تو جو پرائم منسٹر کو بریفنگ دی گئی ہوگی عمران خان کو، اس پہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہوگا کہ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب یہ تو مزید اس کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیا پکچر سامنے رکھی تھی اسٹیبلشمنٹ نے پرائم منسٹر کے سامنے، کہ ان کو واپس لانے کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، ان کو واپس نہ لانے کا کیا فائدہ کیا نقصان ہے، جس کے بعد پھر سویلین گورنمنٹ نے کہا ہوگا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اگر واپس لانا ہے تو واپس لیں۔ ان کو واپس لانے کے جو فوائد ہیں وہ تو پارلیمان کی جو ان کیمرہ جو بریفنگ تھی اس میں انہوں نے خاص طور پر جنرل فیض نے بڑی تفصیل سے بتایا، بلکہ یہ بات بھی رپورٹ ہوئی کہ جو سرینا میں جو چائے پینے گئے تھے اس پہ پارلیمنٹیرینز کی موجودگی میں جنرل باجوہ نے ان کو ایک طرح سے سرزنش بھی کی تھی جنرل فیض کی۔ لیکن
یہ ایک اپنے طور پر حقیقت ہے کہ جنرل فیض ایک عام ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، ایک غیر معمولی طاقت والے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی کچھ ریٹائرڈ لوگوں کی اور بعد میں جو چیزیں کھل کے سامنے آئیں، تو ملک کا وزیر اعظم اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں جب ایک صفحے پہ ہوں تو اس کی اپنی ایک طاقت ضرور ہوتی ہے. لیکن یہ چیزیں اور مزید کھلیں گی، لیکن جو بات حقیقت ہے ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو خان صاحب نے فرمایا کہ جی وہ افغان طالبان اس کے لیے راضی ہو گئے تھے کہ ان کو ایلیمنیٹ کر دیں گے ٹی ٹی پی کو، اس پر کوئی بندہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے خیال میں ہم اگلی بات پر جائیں. یہ ڈاکٹر ریاض کا کیا معاملہ ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر ریاض، جی ڈاکٹر وہی ہیں، مریض ہم دو ہیں. ڈاکٹر ریاض جی، جو ڈاکٹر ریاض کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کی میٹنگ تھی، جس میٹنگ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا فیصلہ ہونا تھا، اور مجھے اس میٹنگ میں شرکت سے روکنے کے لیے کوئی 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی مجھے چکا لیا گیا، اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا. اور پھر بہرحال ان کو 2-3 تھانوں میں گھمانے کے بعد چونکہ جیسے ہی اٹھایا گیا تو سوشل میڈیا پہ عبد المعیز جعفری ان کے وکیل ہیں، ان کی اہلیہ گئیں، انہوں نے گاڑی دیکھی پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑی ہوئی، اندر گئیں، ان کی اہلیہ ملی ان سے، وہ واقعی ان کے شوہر وہاں پہ تھے، انہوں نے باہر آ کے ٹویٹ کر دی. تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اس پہ کوئی چیز آ جائے تو پھر اس وقت اداروں کو بھی اور حکومتوں کو بھی چوکنا ہونا پڑ جاتا ہے. اور پھر وہ کراچی یونیورسٹی بہرحال اس کی ایک بڑی اسٹرانگ بیس ہے کراچی شہر کے اندر، رسپیکٹ ہے ایکیڈیمک فیکلٹی میں، اسٹوڈنٹس میں. تو ایک یلغار ہو گئی کہ جی یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب 19 سپتمبر کو کیس لگ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کا، فل کورٹ بینچ، جس نے جو سمر ویکیشنز تھی ہائی کورٹ کی اس سے پہلے آخری سماعت کی تھی فل کورٹ نے. وہ کیس اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو کیمپین چلی تھی اس کیمپین سے متعلق بدنیتی پر مبنی، جس میں 3 صحافی ان کو بھی بلایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پیمرا، FIA، PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، ان سب سے 4 ہفتے میں عدالت نے جواب طلب کیا ہوا. اب 19 سپتمبر کو فل کورٹ بینچ بیٹھے گا جس میں طارق محمود جہانگیری صاحب کا کیس سنا جائے گا. اچھا، اب اس میں دیکھیں افتخار چودھری صاحب کو آپ کو یاد ہوگا مشرف کے زمانے میں عمران خان صاحب کے قریبی وکیل دوست، انہوں نے ہی وہ پٹیشن کی تھی کہ افتخار چودھری اپنے بیٹے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، افتخار چودھری کو جعلی پیٹرول کی پرچیاں بنا کے نہیں بخاری، ہاں وہ بھی پی ٹی آئی انہوں نے کی تھی، اور پوری قوم افتخار چودھری کے ساتھ کھڑی ہوئی. حالانکہ افتخار چودھری گلٹی تھا، لیکن پوری قوم افتخار چودھری کے ساتھ کھڑی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کہا کہ اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی جج کے خلاف محاذ کھولے. تو کہا گیا یہ بدنیتی پر مبنی کیس ہے. قاضی فائزی صاحب آج بھی سپریم کورٹ کے رپورٹرز جو بہت ایسے گاڑی چھنتی تھی جن کی قاضی فائزی صاحب کے ساتھ، وہ آج بھی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کی جو باہر کی پراپرٹیز تھیں وہ پاکستان میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھیں، آج کے دن تک ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھیں. لیکن اس کے باوجود قوم کیوں قاضی فائزی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی؟ کیونکہ اس زمانے کے اسٹیبلشمنٹ کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ قاضی فائزی صاحب کے خلاف اس بنیاد پر کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ ان کے خلاف محاذ کھولے. تو قاضی صاحب کا بھی یہی موقف تھا عدالت میں کہ بدنیتی پر مبنی میلافائڈی میرے خلاف کیس کھولا گیا ہے. طارق محمود جہانگیری کی بھی ڈگری جعلی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے تیر مارنے کی عادت اس ملک میں ہم نے بنا لی ہے کہ جو یس باس نہیں کرے گا ریاست کے سامنے، پر ریاست اس کی ڈگریاں بھی نکالے گی، اس کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی نکالے گی، اس کی ولدیت بھی نکالے گی، اس کے شجرے بھی نکالے گی، اور اس کے لیے زمین تنگ کر دے گی اور میلافائڈی کیسز بنائے گی. جبکہ اس ملک میں 150 ججز ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ملا کے، کسی جج کے اوپر اس کی ڈگری جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. اس ملک میں بڑے بڑے کرپشن سکینڈلز آئے، نواز شریف صاحب آج تک لندن اپارٹمنٹس کی منی ٹریل نہیں دے سکے. یہ تو 2016 کا کیس تھا. یہ 1989 کی ڈگری کے سارے گوشوارے ہم نے نکال لیے 1989 کے کیس کے. 2016 کے کیس کے تو ہم نے سارا کچھ معافی تلافی کر دی.
لیکن قوم کیوں کھڑی ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ اس ملک کے اندر انڈیجنس کام نہیں ہونے دے رہے، آپ بدنیتی کے مبنی کیسز کھولتے ہیں. یہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو طارق جہانگیری ہیں وہ اس حیثیت پہ پہنچتے ہیں جو کہ افتخار چودھری کی تھی یا نہیں تھی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ گاجریں کھاتے ہیں تو آپ کو پیٹ میں درد جو ہے وہ بالکل ہو سکتا ہے. وہ جو سنڈیکیٹ والی بات تھی، یہ عین ممکن ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ یہ صاحب جو ہے ان کا ووٹ کدھر ہوگا، لیکن سنڈیکیٹ جو ہے وہ اکثریت سے فیصلہ کرتا ہے. تو وہاں پر اکثریت جو ہے بشمول جو موجودہ چیف جسٹس ہے سندھ ہائی کورٹ کے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈگری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ تو جب فارملی چیزیں سامنے آئیں گی اور 19 ستمبر کو جب وہ ہوگا تو اس وقت دیکھیں گے، اور قوم کا بھی دیکھ لیں گے کہ واقعی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا نہیں کھڑی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں ہم آخری جو موضوع ہے اس پہ جائیں. وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے نون لیگ کے اندر کوئی واقعی اختلاف ہے یا وہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ اختلاف ہے. یہ ویسے بڑا دلچسپ سیناریو بن گیا ہے سرنگی صاحب کہ شہباز شریف نے رانا ثناء اللہ صاحب سے کہا کہ آپ محمود خان اچکزئی کے ساتھ مذاکرات معاملات آگے چلائیں. عمران خان نے بھی کل پھر اعتماد کر دیا اچکزئی صاحب کے اوپر کہ ٹھیک ہے وہ کریں. رؤف حسن صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی. خواجہ آصف نے کہا کہ جی میں حامی. رؤف حسن نے یہ کہا کہ جی وہ ہم تو ان کو فارم 47 کی حکومت سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو خان صاحب کو اعتراض نہیں ہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. خود نواز شریف اور مریم نواز نے بھی عدم اعتماد کر دیا مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. رانا خبر چھپی جی نواز شریف کے حوالے سے جو بیٹھک ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں، اداروں، عدلیہ ان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے. جو خبر چھپی ہاں انہوں نے یعنی اس کو دیکھیں نا جنرلائز کر دیا. اس وقت تو مذاکرات کسی سیاسی جماعت کا تو کوئی جھگڑا ہے نہیں پاکستان میں. 10-12 جماعتیں اقتدار میں ہیں، 3-4-5 اپوزیشن میں ہیں، ان میں سے 1-2 سگنیفیکنٹ ہے، باقی چھوٹی جماعتیں ہیں. جھگڑا تو صرف عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان ورسز پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ہوگا. تو نواز شریف صاحب نے جو جنرلائز کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ، بلکہ ان کو تو اور اسپیسیفک بات کرنی چاہیے کہ ہاں یار کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، جو بھی ہم نے کالا سفید علیحدہ کرنا ہے کریں اس کو. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے 8 ستمبر کے پی ٹی آئی کے اسلام آباد کے جلسے پر بھی کہا کہ جی یہ چونکہ انہوں نے 9 مئی کیا ہوا ہے لہٰذا 8 ستمبر کا جلسہ بھی مشکوک ہے. تو یہ جو ڈبل گیم کر رہی ہے نا حکومت، یہ حکومت کو نہیں کرنی چاہیے. یا تو آپ کھل کر کہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے، یا آپ کہیں ہم نے نہیں کرنے. حکومت دراصل انگیج کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کو اور ٹائم گین کرنا چاہتی ہے. جو 4-6-8 مہینے مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ڈیڈ لاک آ رہا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئر سی بی ایمز ہو رہے ہیں، اور پھر اچانک 10 مہینے کے بعد جی مذاکرات ختم. یہ جو پی ڈی ایم کے اول دور میں ہوا تھا الیکشن سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان نکلے اور اس وقت پھر پی ٹی آئی کا اور 1-2 وفود بنے اور مذاکرات ہوئے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن اس میں فواد چودھری اور کچھ اور لوگوں نے کہا کہ شاہ محمود بھی تھے اس میں، ہاں کہ جی وہ راضی ہو گئے تھے، لیکن پھر خان صاحب نے منع کر دیا اور انہوں نے اس پہ ایک طرح سے اپنی مایوسی کا اظہار بھی کیا تھا. فواد نے بھی یہ بات کی تھی اور غالباً شاہ محمود نے بھی، کہ وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. بلکہ یہ کہا گیا میرے خیال میں فواد چودھری کی طرف سے کہ اگر وہ راضی ہو گئے تھے اور کسی خاص مہینے یا تاریخ میں دوبارہ الیکشن کرانے پہ وہ اگر پیچھے ہٹ جاتے تو انہی کا نقصان ہوتا اگر وہ کرتے. لیکن کیونکہ خان صاحب نے بیک آؤٹ کر دیا تھا. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میری جو معلومات ہے، نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم وایا بھٹنڈا پی ٹی آئی سے مذاکرات کیوں کریں. محمود اچکزئی کی ویسے ہی نواز شریف کافی عزت کرتے ہیں اور ان کے تعلقات اچھے ہیں، تو ہمیں تو ان سے بات چیت کرنے میں کوئی نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے مذاکرات ہو، چاہے وہ خفیہ ہوں یا پبلک ہوں، وہ اپنی کمیٹی بنائیں، اس کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان.
اس کے علاوہ نہیں. تو لیکن کیا اس میں کیا اعتراض ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی کے عمران خان سے بھی اب اچھے تعلقات بن چکے ہیں اور میاں صاحب سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں پرانے اچھے تعلقات ہیں, تو اگر دو فریقوں میں ایک متفقہ کردار ہے تو وہ اگر کرے تو زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم کسی نتیجے پہ بھی پہنچ جائیں, خان صاحب پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس کی گارنٹی تو پھر اچکزئی دیں گے نا. ہاں نو, لیکن وہ گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اچکزئی نون لیگ والے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو براہ راست کریں, اپنی ٹیم اناؤنس کریں, بھلے خفیہ کریں یا ظاہر کریں. تو یہ معاملہ لگتا نہیں ہے کہ کہیں آگے کی طرف جانا. میری رائے اس میں سر ایک اور بھی ہے کہ دیکھیں حکومت اصل میں تو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی, کیونکہ مذاکرات جیسے میں اور آپ ایک میز پر بیٹھے ہیں, ہمارا بہت ساری باتوں پہ اختلاف ہو رہا ہوگا, بہت ساری باتوں پہ اتفاق ہو رہا ہوگا. جب مذاکرات ہوں گے وہ ہوں گے 8 فروری شام 5 بجے کے بعد کیا ہوا. عمران خان کا اس وقت باقی کیسز میرے اوپر دائیں بائیں جالی والی وہ سب چیزیں ایک طرف ہیں. اس وقت عمران خان یک نقطے پر مذاکرات چاہتا ہے اور وہ ہے کہ 45-47 میں کیا ہوا. حکومت اگر آ کے فارم 45-47 کا بکھیرا کرتی ہے اور وہ کیس کھولتی ہے تو یہ تو ذلت کا توق گلے میں ڈالنا پڑے گا, سیٹیں بہت ساری کھونی پڑیں گی. خود نواز شریف وہ جو پتن نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا, سارا بھرم, سارا نقاب الٹ دیا خود نواز شریف صاحب کا. تو حکومت مذاکرات کیوں, حکومت کے دیکھیں عمران خان کی مذاکرات ہوں تو بھی عمران خان چت یا پٹ فائدہ, مذاکرات نہ ہو تو بھی چت یا پٹ فائدہ عمران خان کا. حکومت کو خسارہ ہے. اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ حکومت اس بنیاد پہ مذاکرات کرے عمران خان کے ساتھ کہ آپ آئیں اور آپ کو ہم اقتدار دے دیتے ہیں. تو یہ تو نہ ہونے والی بات ہے. وہ یہی کریں گے جی ٹریبیونل میں جائیں تو فلاں کورٹ میں جائیں, کوئی کمیشن وغیرہ نہیں بنے گا, نہ کمیشن اتنا کوئی بااختیار ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ کیوں کریں, آپ کو بٹھانے والوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے. بٹھانے والے کہتے ہیں کہ جی پرا ہم سے نہیں, آپ جو ہے وہ آئینی دائرے میں کریں. تو یہ بات جو ہے وہ گھومتی رہے گی اور ہم اس کو مزید نہیں گھمائیں گے, ہم یہیں پہ آج کی گفتگو کو ختم کریں گے.